عدیل بڑائی صاحب، آپ کی جانب باتیں ہیں جیسا کہ سعد رسول صاحب نے کہا بالکل یہ کمیشن بن سکتا ہے، اور جو جج صاحبان اس کمیشن میں موجود ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ان پر ایسا کوئی لیبل یا ایسا ان کے ساتھ ٹیگ نہیں ہے، ان کی جو بھی ہوتی ہیں جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں اور جو وہ آرڈرز دیتے ہیں سبھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو حکومت نے ٹی او آرز بنائے ہیں اس پر سعد رسول صاحب جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ بڑا ویلڈ سوال ہے، اور یہ سوال باقی جگہوں پر بھی ڈسکس ہو رہا ہے اور تحریک انصاف بھی اس پر سوچ رہی ہے اور دیگر لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ ان ٹی او آرز میں آپ نے ان جج صاحبان کو تو شامل کر لیا اور تحریک انصاف کے لوگوں کو شامل کر لیا، ظاہر سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو مبین آڈیو لیک ہے وہ بھی اس میں ڈسکس ہوگی، تمام معاملات پر انکوائری ہوگی۔ کیا حکومتی اینڈ پہ کوئی ایسی آڈیو لیکس ہیں ہی نہیں جن کی انکوائری ہو سکے، اور اس طرح سے سارے معاملے کو کس طرح سے مزید بہتر کر سکتی تھی حکومت اپنے اینڈ پہ؟ دیکھیں، آڈیو لیکس تو جس طرح آج بھی ایک آڈیو لیک ہوئی، وہ جو ایک اور جو اسکائپ اور وہ جو زوم پہ ایک عمران خان صاحب کی وہ ایک آڈیو سامنے آئی ہے جی اچھا، یہ آڈیو لیکس جو ہیں ظاہر ہے یہ ان کا دائرہ کار تو بہت وسیع ہو چکا ہے، لیکن یہ جو حکومت نے کمیشن بنایا ہے اس کو انہوں نے فوکس رکھا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ اور یا جو انتخابات سے ریلیٹڈ یا کسی نہ کسی طریقے سے ایسے کیسز سے ریلیٹڈ جو حکومت کو افیکٹ کر رہے ہیں، تو اس کا دائرہ بڑا انہوں نے محدود رکھا ہے۔ اس میں سوالات بہت سے ایڈ کیے جا سکتے تھے، لیکن اس میں جو سوال یہ ہے نا کہ چیف جسٹس سے پوچھا نہیں گیا، ان سے مشورہ نہیں کیا گیا، جو کہ ایک روایت ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے اور پوچھا جانا چاہیے۔ اب اس کمیشن میں آگے بہت سے پنڈورا باکس کھلیں گے۔ مثال کے طور پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس کو نوٹیفائی کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ جن ججز کے نام اس میں شامل ہیں اس کا مطلب ہے ان سے کانسنٹ شاید لی گئی ہے، تو یہ کمیشن اب آگے کام کرے گا۔ اب اس میں جو ٹی او آرز میں اور جو اس میں تمہید بھی باندھی گئی کہ کیوں بنایا جا رہا ہے، جن لوگوں کے نام شامل کیے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ کمیشن اعلیٰ عدالتی شخصیات کو طلب کرے گا۔ جب یہ کمیشن چیف جسٹس آف پاکستان ان کے رشتہ داروں سے متعلق جب اس میں بات شامل کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو طلب کرے گا اگر یہ کمیشن آگے چلتا ہے، اس کے بغیر تو ظاہر ہے بات آگے نہیں چل سکتی۔ تو ایک نیا ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس کے بعد اس میں کوئی پروسیڈنگز آگے ہونی ہے۔ مثال کے طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان تو یہ واضح پیغام دے چکے ہیں کہ ان آڈیوز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اپنے جج صاحبان کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے واضح پیغام دیا، لیکن اس کمیشن کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئیں گی، جو فائنڈنگ سامنے آئیں گی، اس میں آنے والے وقتوں میں کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کچھ ججز کے خلاف کارروائی ہوگی، بہت عام ہے، کیونکہ اس کے بعد نئے چیف جسٹس نے چند مہینے بعد آنا ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے اور وہ اس کاؤنسل کے سربراہ ہوں گے، اور وہ تمام پروسیڈنگ جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی حیثیت کو، ان آڈیوز کی، اور وہ اپنے جج صاحبان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس کے بعد اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے کو لے کر چلتے ہیں، سامنے فائنڈنگز آتی ہیں، ان ٹی او آرز کے تحت جواب آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا۔ آگے جو عدالت کے جو لوگ ہیں، عدلیہ کے جو لوگ ہیں، ججز ہیں، ان کے خلاف کارروائی سے متعلق جو موجودہ چیف جسٹس اس معاملے کو آگے نہیں لے کے چل رہے، اس کا مطلب ہے کہ نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد وہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے، یہ کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، جہاں تک معاملہ ہے آڈیو لیکس کا، اس میں ایک یہ سوال بھی خیر ہونا چاہیے تھا کہ ان آڈیو لیکس کی جو حیثیت ہے، قانونی حیثیت، یہ کون کرتا ہے؟ ویسے تو اس کی یہ جو آڈیو لیکس ہیں ان کی جو قانونی حیثیت، کیا یہ درست ہے یا یہ غلط ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے نتیجے میں چیزیں بہت سی ایکسپوز ہو رہی ہیں، وہ درست ہیں۔ صحیح، یہ بالکل سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح بیک اینڈ پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کس طرح ہمارا عدالتی نظام چل رہا ہوتا ہے، کس طرح بیانیے بنائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج جو آڈیو سامنے آئی ہے، اگرچہ کوئی اس میں جنبے کی بات نہیں ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف بڑی کھل کے وہاں پر انہوں نے لابسٹ فرم جو ہے ہائر کی ہیں، آرٹیکلز لکھوائے جا رہے ہیں، لوگوں کو
انگیج کیا جا رہا ہے, وہاں کے کانگریس مین جو ہیں ان کو انگیج کیا جا رہا ہے. لیکن دیکھیں کہ آج جو آڈیو سامنے آئی ہے اس میں عمران خان خود کیس پلیڈ کر رہے ہیں اپنا, اور وہ جو 1 سال پہلے 1.25 سال پہلے سے جو بیانیہ شروع ہوا تھا امریکی سازش کا, جی اور اسی بیانیے کے بالکل اگینسٹ, یعنی کیا چیز سامنے آئی کہ عمران خان صاحب مدد مانگ رہے ہیں ٹھیک اور ہے. وہ شکایت لگا رہے ہیں سابق آرمی چیف کی, وہ شکایت لگا رہے ہیں انسٹیٹیوشن کی, وہ جو منظر کشی کر رہے ہیں اس میں, اس زوم کال میں, تو وہ آڈیو لیک کیسے ہو رہی ہے, یہ غلط ہے, ٹھیک ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ بہت سی چیزیں, غلط چیزیں اس سوسائٹی میں جو ہو رہی ہیں ان کو ایکسپوز ضرور کر رہی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آڈیو لیکس غلط ہے, صحیح ہے, اسے جسٹیفائی نہیں کیا جاتا, لیکن بہت کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے.